جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ حسن بھائی، بہت خوبصورتی سے آپ نے بات واضح کی۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ طلحہ الوی بھائی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی، رمضان المبارک کے حوالے سے کویسچن ہے، اس میں کافی خلط مبس بھی ہے۔ اتم الصیام الی اللیل کی جو آیت ہے، اس کی تفسیر میں ہمارے یہاں اہل تشیع اور اہل تسنن کے مابین افطار کے وقت میں اختلاف رائے ہے۔ تو اس میں پوچھنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مدعا اور اس کی منشا تو ایک ہی ہے، اور یہاں اہل سے کیا مراد ہے، اس کو اگر آپ واضح فرما دیں۔ اور چونکہ ہم مکتب فرائی والے یہ جانتے ہیں کہ متکلم مخاطب کی نفسیات اور اس کے علم کے مطابق بات کرتا ہے، تو عہد رسالت میں کیا اللیل کا معنی بالکل متعین تھا؟ اور اگر متعین تھا تو ہمارے ہاں کیا روایات کی وجہ سے سحر و افطار کے اوقات میں اختلاف ہوا ہے؟ اور یہ اختلاف کس نوعیت کا ہے؟ کیا اس سے روزے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آج سن رہا تھا کسی عالم کی گفتگو اہل تشیعوں کے بارے میں، وہ کر رہے تھے کہ ان کی ہر چیز الگ ہے، ان کا یہ بھی الگ وہ بھی الگ، اور اس میں انہوں نے بیان کیا ان کا تو روزہ بھی ہم سے الگ ہے، اور روزہ کھولنے اور بند کرنے کے اوقات بھی ہم سے الگ ہیں۔ یہ ایک اتنی بڑی علمی بددیانتی ہے جو ہم لوگ اپنے باقی معاملات میں چونکہ اختلاف ہوتا ہے تو پوائنٹ اسکورنگ کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو چیز لازم کی ہے 5 اوقات دن میں پڑھنے کی، وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز کے اوقات کیا ہیں؟ یہ خود نمازوں کے جو اسماء اور نام سنت کے ذریعے، اجماع کے ذریعے منتقل ہوئے ہیں، انہی کے اندر مضمر ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ نام ہی ان کے اوقات ہیں۔ تو اب نام اوقات ہے، متکلم کی منشا تو معلوم ہو گئی کہ نماز ظہر کے وقت پڑھنی ہے، مغرب کے وقت پڑھنی ہے۔ اگلا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تعیین کا ہوتا ہے۔ اس تعیین کے اندر ہمیشہ یہ گنجائش متکلم کے پیش نظر بھی ہے کہ کیا یہ مغرب کو مغرب سمجھ کر تعیین کر رہا ہے یا مغرب کو فجر سمجھ کے تعیین کر رہا ہے۔ یعنی متکلم نے جب مجھے کہا کہ بھئی آپ نے مغرب کے وقت نماز پڑھنی ہے، اب میرے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ اس پہ نہیں ہوا کہ مغرب کے وقت روزہ افطار نہیں کرنا، اس پہ اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس پہ ہے کہ مغرب کا جو وقت ہے وہ کب شروع ہوتا ہے، کس وقت کے اوپر مغرب کے وقت کی تعیین اور اطلاق کر دینا چاہیے۔ کیا بالکل ابتدا جس وقت پچھلا وقت اگلے وقت سے الگ ہو رہا ہے اس میں اس کو شامل کرنا ہے، یا جس وقت یہ معاملہ صاف ہو جائے، واضح ہو جائے، اس وقت یہ کام کرنا ہے؟ تو اگر آپ غور کریں تو اس کا تعلق اصل میں انسانی نفسیات سے ہے۔ وہ نفسیات کے بعض اختیارات بعض بڑے علماء کے یہاں سامنے آئے، تو چونکہ اس روایت میں ایک اصول مان لیا گیا ہے جو کہ اصول غلط ہے کہ کسی امام کا کوئی عمل یا امام کا کوئی قول یا امام کا کوئی اقدام وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کی ایک دینی حیثیت اپنا کر اس پر اصرار شروع ہو گیا۔ ورنہ نہ یہاں سے اصرار کرنے کی ضرورت تھی کہ آپ لازماً 6:25 اور 29 پر روزہ کھولیں گے، اور نہ وہاں سے اصرار کرنے کی گنجائش تھی کہ جی یہ تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہے، لہٰذا ہم تو اس کو نافذ کریں گے آج نہیں تو کل، اور اس وقت جو ہے روزہ کھلنا چاہیے۔ یہ اختیارات انسان کو دیے جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے۔ دیکھیں خالق نے ایک چیز مقرر کی، نماز، اس کے اندر بھی لازم اذکار مقرر کر دیے، اور اس کے بعد چونکہ انسان ہے اس نے اپنی اپنی زبانوں میں اپنی اپنی ارزداشت خدا کے حضور میں پیش کرنی ہے، تو اس کی گنجائش رکھی ہے۔ تو عبادات کے اندر یہ گنجائش موجود ہوتی ہے۔ آپ یہ ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ نماز کا لازم رکن ہے قیام۔ اب قیام کے نتیجے میں ایک آپ سے آپ حالت کا ظہور ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہاتھ باندھ لینا۔ تو اب ہاتھ باندھ لینا یہ کوئی شریعت کا مطلوب یا مقصود نہیں ہے، وہ قیام کا ایک ناگزیر تقاضا بن جاتا ہے۔ تو کبھی آپ باندھ لیتے ہیں، کبھی آپ نہیں باندھتے۔ اس کو یوں کہہ کے بیان کرنا کہ یہ تو نمازی انہوں نے بدل دیے، تو روزے انہوں نے بدل دیے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ عربی زبان کے اندر الہ کا جو لفظ آتا ہے اس میں یہ بحث ہے کہ بھی غایہ مغیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ الی المرافق جب کہا ہے تو اس کے اندر کیا مرافق تک یا مراقب
کا اطلاق آپ وہاں تک کریں گے جہاں تک وہ جا رہے ہیں. تو اس سے ایک سوال پیدا ہوا. اطلاق کے اندر ایک ذوقی ترجیح اور اختیار کا معاملہ تھا جس کے نتیجے میں یہ کام ہو گیا. کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے, کوئی فرق کی بات نہیں ہے, کوئی روزہ خراب نہیں ہوتا. اور میرا یہ خیال ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی لوگ یہی کرتے ہوں گے, کیونکہ وہاں پر تو کوئی اس طرح کا ٹی وی ٹیلی ویژن نہیں تھا کہ ایک وقت میں ہو جائے. اب جو گرد و پیش کے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں وہ اپنے اپنے رویت کی بنیاد پر یہ کام کرتے تھے, اس لیے کہ اس زمانے میں ہوتا ہی یہ تھا. تو لازماً ان میں یہ فرق پیدا ہو جاتا ہوگا. کوئی 1 منٹ پہلے کر لیتا ہے, کوئی 1 منٹ بعد میں کر لیتا ہے, اس سے کوئی حرج نہیں ہے. اس کو ہمارے ہاں جو پوری کی پوری مخاصمت کی بنیاد بنا دیا گیا ہے, یہ بالکل غیر متعلق ہے.